اولاد اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، پھر ہم یہ تفریق کرنے والے کون ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی؟ لڑکی کیا چھین لیتی ہے، لڑکا کیا دے دیتا ہے؟ بیٹی تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ ویسے بھی اتنی کمزور ہو اور پھر آپریشن کا کیس ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ دیکھو کتنی پیاری بیٹی ہے، بالکل گڑیا کی طرح، خوبصورت اور نازک۔ اماں دونوں ہاتھوں سے اس کا سر سہلا رہی تھیں۔ اماں، مریم نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پکارا۔ نہ رو میری جان، رونے کی کیا بات ہے؟ دیکھو کتنی خوبصورت ہے تیری بیٹی، گھر میں اللہ کی رحمت آئی ہے، اور پھر تو خیریت سے ہے اور بچی بھی صحت مند ہے، پھر رونا کس بات کا؟ اس کی ساس اسے بیٹیوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ اماں، میری بڑی بیٹی کیسی ہے؟ مجھے یاد تو نہیں کر رہی؟ مریم نے جان بوجھ کر موضوع بدل ڈالا۔ بیٹا پہلے دن تو بہت روئی، لیکن اب بہل گئی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا ہے کہ امی بھیا لینے گئی ہیں۔ نادانستگی میں دل کی بات زبان پر آ گئی۔ مریم کی ماں تو نہیں تھی، لیکن اس کی دونوں بہنیں اور بھائی مٹھائی کے ڈبے اور تحائف لے کر آئے۔ بظاہر مریم ان سے ہنس کر بول رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں درد کا سمندر چھپا ہوا تھا۔ اس کا شوہر اب تک ہسپتال نہیں آیا، نہ ہی اس نے موبائل پر اس سے کوئی بات کی تھی۔ گھر میں آنے والے طوفان سے اس کا دل کانپ رہا تھا۔ بڑی بیٹی یاسمین کی پیدائش سے پہلے ہی اس نے مریم سے خاص طور پر کہا تھا کہ اسے بیٹا چاہیے، دنیا کا کاروبار چلانے کے لیے، اپنی نسل کو قائم رکھنے کے لیے۔ پورے 9 مہینے وہ اندر ہی اندر خوف سے کانپتی رہی۔ بیٹی کے نام سے ہی اس کا دل ڈوب جاتا، اگر پھر بیٹی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ وہ تو اللہ بھلا کرے اماں کا، انہوں نے اسے سہارا دیا، اس کے لیے ڈھال بن گئیں، اور وہ ساسوں کی طرح بیٹے کی ہاں میں ہاں ملانے والی نہیں تھیں۔ مریم کو وہ بہت چاہتی تھیں، اور پوتی میں تو ان کی جان تھی۔ اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نہیں نوازا، اسے اپنے رب سے تو کوئی شکایت نہیں تھی۔ اللہ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ ہر بات میں اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، لیکن یہ کم عقل انسان قدرت کے فیصلوں کو بھی چیلنج کرتے ہیں۔ مریم یہ سب کچھ سوچ سکتی تھی، لیکن اپنے جاوید شوہر کو نہیں سمجھا سکتی تھی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ہسپتال کے بیڈ پر بچی کے ساتھ وہ اپنی تقدیر پر ماتم کر رہی تھی۔ 5 دن وہ ہسپتال میں پڑی رہی، لیکن اس کا شوہر جاوید ہسپتال نہ آیا۔ دل بہلانے کو اس کی ساس نے سمجھایا کہ وہ کسی کام سے شہر سے باہر گیا ہے، لیکن مریم اس بات کو سمجھتی تھی کہ وہ دوسرے شہر نہیں بلکہ گھر کے کمرے میں بند ہوگا اور اندر ہی اندر بیٹی کی پیدائش سے جل رہا ہوگا۔ 5 دن بعد وہ گھر آ گئی۔ اگر اماں کا سہارا نہ ہوتا تو شاید اس کا دل غم سے پھٹ جاتا۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے کمرے کی چیزیں جھاڑنی شروع کی۔ ارے بیٹا، ابھی سے کیوں کام کر رہی ہو؟ لیٹ جاؤ، اپنی شکل تو دیکھ کیسی پیلی ہو رہی ہے۔ کیا شکل دیکھوں اماں؟ جس نے دیکھنا ہے وہ نہیں دیکھ رہا، تو اب شکل کا کیا کروں گی؟ جب اتنی پیاری سی بیٹی کو دیکھے گا تو خود محبت کرنے لگے گا۔ مرد ذات ہے نا، اسے اپنے اوپر بڑا غرور ہوتا ہے۔ اگلی بار تیرا بیٹا ہو جائے گا، 2 بیٹیوں کے بعد بڑا نصیب والا اور قسمت والا ہوتا ہے۔ بس ایک بیٹا ہو جائے تو تیرے دن پھر جائیں گے، پھر وہی تیرا شوہر جاوید ہوگا تیرے آگے پیچھے پھرنے والا۔ وہ اماں سے کچھ نہ کہہ سکی۔ اماں، عورت کا غم عورت ہی سمجھ سکتی ہے، آپ بتائیں نا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور آپ جو تیسرا بیٹا ہونے کی نوید دے رہی ہیں، کیا آپ نے قسمت کی لکیروں کو پڑھ لیا ہے؟ یہ تو غیب کے معاملات ہیں اماں، اور اس کا علم صرف رب کائنات کو ہے۔ کتنے ناشکر انسان ہیں ہم کہ اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ورنہ تخلیق کے اس عمل میں کوئی بگڑی یا نامکمل چیز بھی پیدا ہو سکتی ہے، ادھورا جسم یا ناپختہ ذہن۔ وہ ماں باپ ہی تو ہوتے ہیں نا جن کے بچے ذہنی معذور ہوتے ہیں یا جسمانی طور پر ان کے اعضاء نامکمل رہ جاتے ہیں، اور ماں باپ انہیں بھی پالتے ہیں۔ وہ تکیے پر سر رکھ کر سوچتی رہی، اور اسی دوران اس کی آنکھ لگ گئی۔ کمزوری اور ذہنی پریشانی نے اس کو ادموا کر دیا تھا، نہ جانے کب تک وہ سوتی رہی۔ یہ کس کی آواز تھی؟ اماں کس سے بول رہی تھیں؟ کچھ دیر تو اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا، پھر اسے اندازہ ہوا کہ جاوید کو اماں کچھ سمجھا رہی ہیں۔ ان کے دبے دبے لہجے میں التجا، حکم اور بیچارگی سب کچھ تھا، لیکن جاوید پر ان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جو ماں کی عزت نہیں کرتا وہ بیوی یا بیٹی کی کیا کرے گا؟ وہ آنے والے طوفان کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی، لیکن جاوید نے اپنے کمرے میں قدم بھی نہ رکھا۔ اسے اس بات کا غم نہیں ہوا، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے وہ پرسکون ہو گئی، کیونکہ اس میں بھی اس کی چیخ و پکار سننے کی ہمت نہیں تھی۔ جب شادی ہوئی تھی تو اس کا شوہر ایک اچھا شوہر تھا، لیکن اس کی بڑی بیٹی یاسمین کی پیدائش کے بعد وہ بالکل ہی بدل گیا۔
बेटी क्या पैदा हुई घर में आफत आ गई थी। बात बात पर झगड़ा करना, बगैर किसी बात के चीखो पुकार करना इसकी आदत बन गई थी। जब से यास्मीन थोड़ी सी बड़ी हुई थी और बाबा बाबा कहकर जावेद के आगे पीछे फिरा करती थी, इसके रवैये में थोड़ी बहुत तब्दीली आ गई थी। अब वो कभी इसको गोद में लेकर प्यार कर लेता था। जावेद की कहर भरी नजरें इसका पीछा करती तो वो अंदर ही अंदर सहम जाती। दूसरी बेटी का नाम फातिमा था। फातिमा को इसने लाउंज में लिटा दिया और किचन में कुछ काम कर रही थी। अचानक जावेद बेवक्त आ गया। वो बावर्ची खाने में थी। इसने देखा कि जावेद बच्ची की तरफ देख रहा है। खून का जोश था। वो पाँव पटकता हुआ कमरे की तरफ चला गया। शायद कोई कतरा इस शौहर के दिल के रेगिस्तान में अब्रे रहमत बनकर बरस जाए और इसकी मासूम बेटियां भी बाप का प्यार हासिल कर लें। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। जावेद ने भी हालात से समझौता कर लिया था। कभी कभी बच्चियों को भी प्यार कर लेता। दोनों बच्चियां ऑपरेशन से हुई थीं। बस तीसरे बच्चे की पैदाइश मुमकिन थी और जावेद को बेटे की ज़रूरत थी। इस दफ़ा भी अगर बेटी हो गई तो क्या होगा। माँ बनने के अमल में इसके लिए बड़ी आजमाइश थी। सास भी इसे बेटे की दुआएं देती। मरियम किसी भी कीमत पर चाहती थी कि एक बेटा इसकी गोद में आ जाए ताकि इसका घर आबाद हो जाए। इसे पहले की तरह जावेद की तवज्जो और मोहब्बत हासिल हो जाए। मरियम हर वक्त दुआएं करती थी कि मेरे अल्लाह मुझ पर रहम कर। वो तीसरी बार जब उम्मीद से थी। इसे अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा फिक्र थी, लेकिन अस्पताल जाते वक्त वो सिर्फ यही सोच रही थी कि अगर इस दफ़ा भी इसकी बेटी हुई तो जावेद इसे वाकई तलाक दे देगा। डॉक्टर हैरान थे कि इसका ब्लड प्रेशर बार बार क्यों बढ़ता जा रहा है। खौफ से इसका जिस्म मुर्दा हुआ जा रहा था। फिर इसकी झोली मुरादों के मोतियों से भर गई। बेटा हुआ है। इसने डूबते हुए ज़हन और बेहोश होते हुए जिस्म के साथ इसकी आवाज़ सुनी और बेसुध हो गई। इसकी आंख खुली तो जावेद इसके पास खड़ा हुआ था। हैरानगी से इसकी आंखें खुली। क्या वो कोई ख्वाब देख रही थी? मरियम मुबारक हो। इसकी आंखों में चमक थी और होंठों पर मुस्कुराहट। मरियम तो बड़ी नसीब वाली है। क्या बेटे से औरत की किस्मत बदल जाती है? इसे औरत की नाकदरी पर बड़ा अफसोस हुआ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बेटियों को रहमत कहा है। फिर ये कैसे लोग हैं जो बेटियों की कदर नहीं करते? मरियम ने एक नज़र करीब लेटे हुए बेटे पर डाली। मोहब्बत की एक लहर इसके पूरे जिस्म में दौड़ने लगी, लेकिन इसे बेटे की माँ बनने पर किसी फ़ख्र का एहसास नहीं हुआ। दो आंसू इसकी आंखों से सितारों की तरह टूटे। इसका शौहर इसके करीब आ गया। रोती क्यों हो? अब तुमने मुझे वारिस दिया है। एक बेटे का बाप बन गया हूँ। अब किस बात का रोना? मरियम तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मरियम ने अपने आंसू पोंछ लिए। अस्पताल से घर पहुंची तो दुनिया ही बदल गई थी। फूलों और रोशनियों से घर चमक उठा था, जैसे जावेद के घर में बेटा नहीं, कोई शहजादा ख्वाबों की दुनिया से उतर आया हो और इसके इस्तकबाल की तैयारियां की गई हों। ए मेरे प्यारे रब, मेरे बच्चे को नेक और सालिया ज़िंदगी अता करना। ऐसा ना हो कि ये रोशनियों के इस माहौल में भटक जाए। बेटे के सदके में यास्मीन और फातिमा के नसीब भी जाग उठे थे, लेकिन बेटे की तो बात ही और थी। जिस चीज़ की तरफ इशारा करता बाप इसे खरीद कर दे देता। वक्त गुजरता गया। दोनों बहनों में बड़ी दोस्ती थी। भाई भी इनकी आंख का तारा था, लेकिन वो बहुत ज़िद्दी था। बात बात पर जिद करता, हर बात को पूरा करके ही छोड़ता था। मरियम इसकी आदतों से बहुत खौफजदा थी। जावेद का बस ना चलता, वो अपने बेटे के लिए क्या कुछ कर देता। खुदा खुदा करके इसे स्कूल में दाखिल कराया। दोनों बेटियां स्कूल वैन से जाती थीं, लेकिन अरसलान को वो खुद छोड़कर आता और लेने माँ जाती। बात बात पे वो दूसरे बच्चों से उलझ जाता था। मरियम इसे बहुत समझाती, लेकिन बाप के लाड प्यार ने इसे खुद सर बना दिया था। एक दिन मरियम की सास अच्छी भली बैठे बिठाए इस दुनिया से रुखसत हो गई। महीनों तक तो मरियम भुलाई भलाई फिरती रही, जैसे कहीं कुछ रख कर भूल गई हो। आखिरकार सब्र आ गया। जावेद का कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था। 400 गज से वो 1000 के बंगले में मुंतकिल हो गए थे। बंगला इसने अपने बेटे के नाम से ही खरीदा था। घर ऐसा था कि लोग जाते हुए एक दफ़ा ज़रूर इसकी तरफ देखते थे। मरियम बेटे के रंग ढंग देखकर कुछ उलझी सी रहती थी। कई बार इसने जावेद से शिकायत की तो वो कहता था, मेरा बेटा तो किस्मत वाला है, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ, इसे कुछ ना कहा करो, वो बेटा है। तरबियत तो बेटियों की अच्छी होनी चाहिए, इन्हें दूसरे घरों में जाना होता है, तुम बस अपनी बेटियों की फिक्र किया करो। अरसलान की अपनी बहनों से भी ज़रा नहीं बनती थी। बाप की तरह औरत ज़ात की इसके नज़दीक भी कोई इज्जत ना थी। यास्मीन ने बीए कर लिया तो वो आगे पढ़ने के हक़ में थी, लेकिन जावेद को तालीमी अदारों में बच्चियों का पढ़ना ज़्यादा पसंद ना था। फिर इसके लिए रिश्तों की भी कोई कमी ना थी। सूरत, शक्ल और दौलत के साथ सीरत भी बहुत कम लोगों को नसीब होती है।
مریم نے بہت چاہا کہ جاوید اپنی بیٹی کے معاملے میں دلچسپی لے، لیکن اسے تو جیسے بیٹیوں سے کوئی محبت نہ تھی، بس وہ ان کی کفالت اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ کبھی مسکرا کر بات بھی کر لیتا تو بیٹیاں گھنٹوں اس کی محبت کے سحر میں گرفتار رہتی تھیں۔ ایک دوسرے کو بتاتی تھیں کہ آج ابو نے ہم سے ہنس کر بات کی ہے، ابو نے ان سے کوئی چیز مانگی ہے۔ فاطمہ اپنے باپ کے گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ مریم کے سر میں چاندنی کے تار چمکنے لگے۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو شاید وہ دکھ سے پاگل ہو جاتی، لیکن اسے اس بات کا احساس تھا کہ وہ بھی ایک دن اس گھر سے سرخ جوڑے میں اپنے گھر چلی جائے گی۔ بیٹے کو تو اپنے دوستوں سے ہی فرصت نہ تھی، اور شوہر نے اسے کبھی دم سازی کے قابل ہی نہ سمجھا تھا۔ اگر روپے پیسے اور چاندی سونے سے انسان خوش قسمت ہوتا ہے تو وہ واقعی بہت خوش قسمت تھی، لیکن دل کا چین اور سکون اسے کبھی حاصل نہ ہوا تھا۔ اس کا بیٹا بھی جوانی کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، گھر میں کم ہی رہتا تھا۔ نئی نئی وضاقتہ کے دوست اس کے ساتھ رہتے، صبح نکلتا تو رات گئے گھر میں داخل ہوتا۔ باپ کی حمایت نے اسے اچھائی اور برائی سے بے نیاز کر دیا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے کمرے میں جا رہا تھا تو مریم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، بے چین ہو کر باہر لپکی۔ کیا ہوا میرے بچے؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ وہ بھی کچھ انسانیت میں تھا۔ امی، چوٹ لگ گئی ہے، گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ جا کر سو جائیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاوید سو رہا تھا، جب صبح اس نے ذکر کیا تو بے چین ہو گیا۔ ارسلان کو چوٹ لگی ہے اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ وہ دیوانہ وار بیٹے کے کمرے کی طرف بھاگا۔ دروازہ بند تھا، اس نے دروازے کی پرواہ نہ کی۔ باپ کے کافی دیر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد ارسلان نے دروازہ کھولا۔ کیا ہوا میرے بچے؟ میں ٹھیک ہوں پاپا، آپ نے مجھے کیوں اٹھا دیا؟ اس دن مریم نے پہلی بار جاوید کے چہرے پر فکر کی ہلکی سی لکیر دیکھی۔ وہ جتنی تیزی سے کمرے کی طرف دوڑا تھا، اس سے کہیں زیادہ سست رفتاری سے وہ باہر آ گیا۔ گھر میں ایک دفعہ پھر فاطمہ کی شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ یاسمین کے بعد فاطمہ بھی اپنے گھر کی ہو گئی۔ خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ کتنے نوکر کیوں نہ ہو، لیکن انسان کی نظر اپنوں کی طرف ہی اٹھتی ہے۔ گھر میں لے دیکھ کر بس ارسلان ہی تھا، اس کو کسی کی پرواہ نہ تھی، اور جاوید تو ویسے بھی اپنی بیوی کا ساتھ نہ دیا تھا۔ اب مریم کا دل چاہتا تھا کہ گھر میں بہو آ جائے تاکہ کچھ رونق ہو۔ ارسلان نے ماں باپ کی یہ مشکل آسان کر دی۔ اس پر ارسلان نے اپنے ماں باپ سے مخاطب ہو کر کہا، پاپا میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ارے ہم بھی یہی سوچ رہے تھے کہ تمہارے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈیں۔ مریم نے اپنے دل کی بات کہی۔ امی، آپ کو تکلیف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لڑکی میں نے دیکھ لی ہے، بس آپ کو رشتہ لے کر جانا ہے۔ مریم نے محسوس کیا کہ جاوید کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لڑکی کیسی ہے؟ کیسے لوگ ہیں؟ جاوید نے ایک ساتھ کئی سوال پوچھ ڈالے۔ یہ سب کچھ تو میں آپ کو بتا دوں گا، فی الحال میرے لیے کوئی لڑکی تلاش نہ کیجیے گا، اور گاڑی کی چابی اٹھاتا گھر سے نکل گیا۔ کیا تمہیں کچھ معلوم ہے یہ کہاں شادی کرنے جا رہا ہے؟ ارسلان کے جانے کے بعد ٹوٹے ہوئے لہجے میں جاوید نے مریم سے پوچھا۔ مریم کا دل چاہا کہ وہ اسی سے پوچھے کہ تم باپ بیٹوں نے مجھے کبھی اس قابل سمجھا ہو تو مجھے کچھ معلوم ہو۔ میں تو اس گھر میں ایک کٹ پتلی کی طرح ہوں جس کی ڈور تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جو چوٹ دل پر آج تم محسوس کر رہے ہو وہ برسوں سے میرے دل کو چھلنی کر رہی ہے، لیکن وہ عورت تھی، شوہر کے ٹوٹے ہوئے لہجے کو دیکھ کر کچھ نہ کہہ سکی۔ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں شادی کر رہا ہے، اس سے پہلے کبھی اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا جو آج بتائے گا۔ جاوید نے اپنی بیوی کے زرد ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ بیٹے کی چاہت اور بیٹے کی محبت میں وہ اس غم خوار شریک حیات کو کہیں کھو چکا ہے۔ خیر وہ مریم سے نظریں بچاتا ہوا باہر چلا گیا۔ فاطمہ اور یاسمین دونوں ہفتے میں ایک دو بار گھر کا چکر لگا لیتی تھیں۔ باپ اور بھائی کو ان سے کچھ غرض نہ تھی، نہ کبھی باپ کو توفیق ہوئی تھی کہ بچوں سے کچھ پوچھے، اور بھائی تو خیر ماں بہنوں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ یہ بھی اللہ کا شکر تھا کہ داماد اچھے مل گئے تھے۔ ادھر باپ بیٹے گھر سے نکلے، ادھر فاطمہ گھر میں داخل ہوئی۔ ماں کو خاموش دیوار کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ماما؟ پاپا نے کچھ کہہ دیا ہے کیا؟ نہیں میری بیٹی، تمہارے باپ نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن دیکھو گھر میں کیا ہوتا ہے۔ جملہ ختم ہونے سے پہلے فاطمہ نے کاٹ دیا۔ کیا ہو گیا اماں؟ کھل کر بتائیں۔ مریم بیگم نے کہا کہ ارسلان اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اماں آپ کیوں ان باپ بیٹے کے چکر میں پڑتی ہیں؟ ابا خود سب دیکھ لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ فاطمہ نے فون کر کے یاسمین کو بھی بلا لیا۔ دونوں بہنوں نے ماں کو سمجھایا اور ان کی ہمت باندھی۔ 2 دن بعد شام کے وقت ارسلان نے اصل بات باپ کے سامنے رکھ دی۔ وہ کروڑوں کے بنگلے کو اپنے ہونے والی بیوی کے نام لکھنا چاہتا تھا۔ شادی کے لیے اس کے والدین کی یہ شرط تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ ہے وہ جاوید کا ہے، اگر اس نے کسی وجہ سے بیٹے کو جائیداد سے حصہ نہ دیا تو ان کی بیٹی تو سڑک پر آ جائے گی۔
کیونکہ ہر چیز جاوید کی ملکیت ہے، اور اگر یہ گھر ارسلان کے نام ہے تو وہ ان کی بیٹی کے نام کر دے۔ یہ بات سن کر تو جاوید کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس بیٹے کے لیے اس نے اپنے شریک حیات کو زندگی سے نکال دیا تھا، وہ آج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا سر جھکا رہا تھا۔ جس بیٹے کے لیے اس نے اپنی پھول جیسی بیٹیوں کو کبھی گلے نہیں لگایا تھا، اس نے آج باپ کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا تھا۔ بہت محبت کا دم بھرتے تھے نا، آج ذرا سی گھر کی بات آئی تو ساری محبت ختم ہو گئی۔ آپ تو کہتے تھے کہ میری ہر چیز صرف اور صرف تمہاری ہے۔ ارسلان کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ ویسے بھی یہ گھر میری قانونی ملکیت ہے۔ میں 21 سال کا ہو گیا ہوں اور اس کے سارے کاغذات میرے نام ہیں۔ کچھ سوچو تو صحیح، ارسلان، میری ساری ساکھ، ساری عزت داؤ پر لگ جائے گی۔ شادی سے پہلے ہی لڑکی کے نام کون اس طرح جائیداد کرواتا ہے؟ مجھے تو وہ قطن خاندانی نہیں لگ رہے۔ باپ نے بیٹے کو بات سمجھائی۔ میں نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا اور نہ ہی رائے طلب کی ہے۔ ان لوگوں کو کچھ مت کہیں۔ آپ کیسے خاندانی ہیں اور آپ کی نظر میں عورت کی کیا عزت ہے؟ میں نے اپنی ماں اور بہنوں کی حیثیت سے اندازہ لگایا ہے، لیکن اب ایسا ہی ہوگا۔ میری بیوی اس طرح یہاں زندگی نہیں گزارے گی۔ اگر آپ اس گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو میرا فیصلہ آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ اب اسے اپنی مرحومہ ماں کے کہے ہوئے الفاظ تصویر کی طرح بن کر سامنے کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ بیٹا دیکھ، اپنے بیٹے ارسلان کو اتنا سر نہ چڑھا، پچھتائے گا، اور دیکھ بیٹیوں کا دل نہ دکھا، یہ بڑی معصوم شے ہوتی ہیں۔ بے شک اس نے اپنی معصوم بیٹیوں کی حق تلفی کی تھی، اس نے اپنی بیوی کو بھی نوکرانی سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے اس کی جرم کی سزا اس دنیا میں ہی مل گئی ہے۔ دونوں بیٹیاں جنہوں نے آج تک اس سے 1 روپے کی فرمائش نہیں کی تھی، حد تو یہ ہے کہ شادی کے موقع پر بھی وہ باپ کی رضا میں راضی ہو گئیں، لیکن بیٹے کے تیور تو انتہائی خطرناک تھے۔ اگر اس کے 2-3 بیٹے اور ایسے ہوتے تو شاید اسے جیتے جی کیا مر کر بھی قبر میں جگہ نہ ملتی۔ جاوید نے فون پر دونوں بیٹیوں کو آنے کے لیے کہا اور ساتھ ہی ڈرائیور کو ہدایت دی کہ وہ انہیں فوراً لے آئے۔ زندگی میں پہلی بار باپ نے بیٹیوں کو گھر آنے کے لیے کہا تھا۔ یاسمین اور فاطمہ تو حیران ہو گئیں، دل میں جانے کیسے کیسے خوف اور اندیشے لیے وہ گھر میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ انہیں کسی طرح بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے باپ نے انہیں فون کر کے بلایا ہے۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی جاوید نے اپنی دونوں بیٹیوں کو سینے سے لگا لیا۔ محبت کا وہ چشمہ جو دل میں سختی اور حاکمیت کی تہوں میں چھپا ہوا تھا پھوٹ نکلا۔ جاوید کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ فاطمہ اور یاسمین کے ساتھ ساتھ مریم بھی بے اختیار رو رہی تھی۔ یہ کیسا معجزہ رونما ہوا تھا۔ انہوں نے تو کبھی بھولے سے بھی نہ سوچا تھا کہ ان کے باپ کی محبت بھی انہیں کبھی اپنی زندگی میں نصیب ہوگی۔ میں وکیل کو بلاتا ہوں اور ابھی اسی وقت وصیت تبدیل کرتا ہوں۔ اب میری تمام ملکیت میں تم دونوں کے ساتھ تمہاری ماں بھی حقدار ہوگی۔ نہیں ابو، نہیں، ہمیں اب کچھ نہیں چاہیے۔ آپ کی محبت سے بڑھ کر ہمارے لیے دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ آپ کی محبت کی ایک نگاہ ہمارے لیے آب حیات سے بڑھ کر ہے۔ اس محبت کو سونے چاندی میں نہ تولیں۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم بہت خوش ہیں۔ بیٹے کی لگائی ہوئی آگ بیٹیوں کی محبت سے بجھ گئی تھی۔ آج اسے اندازہ ہوا کہ بیٹیاں واقعی رحمت ہوتی ہیں۔ مریم بیگم کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی۔ ان کی برسوں کی ریاضت رنگ لائی تھی۔ باپ بیٹیوں کے درمیان کا خلا محبت کے پل نے پار کر دیا تھا اور یہ پل کبھی نہ ٹوٹنے والا تھا۔ یا رب، میرے بیٹے کو بھی ہدایت دے۔ ماں کے دل کے دروازے تو سب کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ وہ اپنے دل سے مجبور تھی۔ بیٹے نے بہت گہرا گھاؤ لگایا تھا۔ ان کے لیے وہ بنگلہ چھوڑنا بہت مشکل تھا، اور پھر اکلوتے بیٹے کی جدائی، لیکن اسے اس وقت صرف اپنی بیٹیاں نظر آ رہی تھیں، باپ کی محبت کو ترسی ہوئی بیٹیاں جو اسے سب سے زیادہ پیاری لگ رہی تھیں۔